آج ہم بات کر رہے ہیں جو چیزیں ہمارے استعمال کرتے ہیں ان کے پیچھے سٹوریز کیا ہیں، بیک گراؤنڈ کیا ہیں، کیسے وہ بنائی گئی، وہ ایجاد کیسی ہوئی تھی اور ان کے پیچھے کیا سٹوریز ہیں. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ببل گم کے حوالے سے، جو پرانے زمانے میں بہت فیمس تھی، آج بھی بہت فیمس تھی. یہ ایک ایکسیڈنٹل انوینشن تھی. یہ ایکچولی ببل گم نہیں بنائی جا رہی تھی، یہ ٹائر بنائے جا رہے تھے. ایک صدر تھے میکسیکو کے جن کا نام انتونیو لوپیز تھا، اور 11 دفعہ وہ میکسیکو کے صدر رہے تھے. وہ جب نیو یارک آ رہے تھے میکسیکو سے، تو انہوں نے سوچا کہ میں یہاں آگے ایک بزنس سیٹ اپ کروں گا، اور اپنے ساتھ وہ چیکل لے کے آئے تھے جو کہ چیکو کی درخت سے نکلنے والی ایک اسٹیکر سا مٹیریل ہے، اور وہ اس سے بنانا چاہ رہے تھے ربڑ کے ٹائر، بچوں کے کھلونے اور ربڑ کے جوتے بھی بارش کے لیے بنانا چاہ رہے تھے. لیکن جب وہ اسے استعمال کرنے لگے اور یوز کرنے لگے کہ میں اپنا بزنس سیٹ اپ کروں گا، اپنے پروڈکٹس بناؤں گا، تو وہ پروڈکٹس بن نہیں رہی تھی. اور انہوں نے ایک دن بے دھیانی میں وہی چیکل چبانا شروع کر دیا، اور پھر انہیں اچانک خیال آیا کہ اگر میرا بزنس کامیاب نہیں ہو رہا، میں وہ چیزیں پروڈکٹس ڈیولپ نہیں کر پا رہا جو کہ میں کرنا چاہ رہا ہوں، تو کیوں نہ اسے چوئنگم کی فارم میں بیچنا شروع کر دوں. تو انہوں نے اس کے اندر تھوڑا سا میٹھا ذائقہ ملایا، چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کیا، اور چوئنگم کے نام سے انٹروڈیوس کرا دیا گیا. تو یہ اس زمانے میں بہت زیادہ فیمس ہوا تھا، لوگ اسے استعمال کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ استعمال ہونا شروع ہو گیا. لیکن ایک دن ایک اکاؤنٹنٹ تھے جو کہ ایک ببل گم کمپنی میں کام کرتے تھے، اور انہوں نے اس کو وہ کھا رہے تھے، اور انہوں نے کھاتے کھاتے سوچا کہ بور ہو رہا ہوں میں، اس میں کچھ چینج ہونا چاہیے. تو انہوں نے ایک کیمسٹری لیب گئے، وہ وہاں پر انہوں نے کچھ چیزیں اس چوئنگم کے اندر ایڈ کی. اور پرانے زمانے میں جب وہ ایکچولی بنی تھی چوئنگم، تو وہ زیادہ اسٹکی نہیں، وہ زیادہ فلیکسیبل نہیں تھی، وہ ایسے چوئی سی نہیں ہوتی تھی، بہت ہارڈ سی ہوتی تھی. تو جب اس آدمی نے یعنی کہ اکاؤنٹنٹ نے اس میں تھوڑے سے کیمیکلز ملائے، تو وہ بہت سافٹ سی ہو گئی، اور اسے ببل بننا شروع ہو گئے. تو وہ ایک اور بہتر اور ریفائنڈ فارم تھی جو کہ چوئنگم کی بن گئی تھی، اور آج ہم اسے کھاتے بھی ہیں. اس وقت بھی اور زیادہ پاپولر ہوئی جب اسے ببل بنائے جانے لگے، اور وہ بہت سافٹ سی ہو گئی اور فلیکسیبل سی ہو گئی، اور آج بھی یہ بہت زیادہ فیمس ہے. لیکن اس زمانے میں صرف ان کے پاس ان کی لیبارٹری میں، جو کہ وہ اکاؤنٹنٹ تھے جن کا نام والٹر تھا، ان کے پاس صرف پنک کلر اویلیبل تھا. اور اس پنک کلر کے ہونے کی وجہ سے جو سٹارٹنگ میں ببل گم بنی تھی وہ پنک ہی کلر کی تھی، اور جو ایکچولی ٹریڈیشنل ببل گمز ہوتی ہیں وہ پنک ہی کلر کی ہوتی ہے. اور اس کا ریزن صرف یہی ہے کہ ان کے پاس کوئی اور کلر اویلیبل نہیں تھا. اور دوسری چیز جس کی ہسٹری کے بارے میں ہم بات کریں، وہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے جو کہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی ہے جو باقاعدہ طور پر ڈگریز دیا کرتی تھی. اور یہ ڈگری دینے والی یونیورسٹی ایک خاتون نے بنائی تھی جن کا نام فاطمہ الفہری تھا، اور اس یونیورسٹی کا نام تھا جامعہ القروین. اور یہ مراکش کے شہر فاس میں واقع ہے. 9ویں صدی میں یہ بنائی گئی تھی. تو جو فاطمہ تھیں، ان کے والد صاحب ایک تاجر تھے جو کہ بہت امیر تھے. ان کی وفات کے بعد فاطمہ کے پاس وراثت میں بہت سارے پیسے آئے، بہت ساری جائیداد آئی، تو انہوں نے اپنی کمیونٹی کے لیے ایک مسجد بنوائی تھی. اور وہ مسجد اس طرح سے تھی کہ وہاں پر دور دور سے لوگ آنے لگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے. تو انہوں نے سوچا کہ اسے تھوڑا ایکسپینڈ کرنا چاہیے، اور آہستہ ایکسپینڈ کرتے کرتے آہستہ آہستہ انہوں نے اسے ایک یونیورسٹی کا درجہ دے دیا. اتنی بڑی انہوں نے ایک انسٹیٹیوشن بنا دیا جہاں پہ لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے اور دور دور سے آتے تھے. اور یہاں پر جو لوگ گریجویٹ ہوئے ان میں ایک نام ابن خلدون کا ہے اور دوسرا نام ابن رشد کا ہے. تو اس طرح کے جو اس زمانے کے بہت مشہور لوگ تھے، بہت مشہور عالم تھے، وہ اس یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. اور یہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے جو کہ بہت پرانی ہے، اور یونیسکو اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی طرف سے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پرانی یعنی قدیم، مسلسل چلنے والی اور پہلی ڈگری دینے والی یونیورسٹی ہے، جو کہ خاتون نے یعنی فاطمہ الفہری نے بنائی تھی. اور اس یونیورسٹی میں، اپنی یونیورسٹی میں، انہوں نے 59 ایئرس کی عمر میں ایڈمیشن لیا تھا، اور یہ ثابت کر دیا کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں ہوتی. اور جو آخری چیز ہم بات کرنے والے ہیں، جس کے بارے میں شیئر کرنے والی ہوں میں آپ سے، وہ ہے مینرز، اس کی ہسٹری. جب ہم ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہیں تو ہم ایک بات سنتے ہیں کہ ٹیبل پہ اگر ہم کونی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بیڈ مینرز ہیں. تو پرانے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا، جو کہ صحیح بھی ہوتا تھا، لیکن آج کل یہ چیز اپلیکیبل نہیں ہوتی ہے. پرانے زمانے میں ایسا اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ اس زمانے میں جو ڈائننگ ٹیبلز نئی نئی ایجاد ہوئی تھی اور وہ بہت ٹرینڈ میں آئی تھی، وہ اتنی مضبوط نہیں ہوا کرتی تھی. 2 تختے ہوا کرتے تھے، 2 سائڈز میں وہ تختوں کے اوپر جو لکڑی کے پیسز ہوتے تھے وہ رکھ دیا کرتے تھے سیپریٹلی. تو وہ ٹیمپریری طور پہ ایک ڈائننگ ٹیبل بن جایا کرتا تھا، اور اس کے اوپر کھانا رکھ دیا کرتے تھے. لیکن اگر کوئی اس پہ کونی بھی رکھ دیتا تھا تو وہ پوری ڈائننگ ٹیبل ٹوٹ جایا کرتی تھی اور کھانا گر جاتا تھا. اس لیے کہا جاتا تھا کہ
ڈائننگ ٹیبل پہ اگر کوئی کونیاں رکھ کے بیٹھا ہے تو یہ برے مینرز ہیں، بیڈ مینرز ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن آج کل کے ڈائننگ ٹیبلز بہت مضبوط آتے ہیں تو اس لیے کائنڈ آف یہ اپلیکیبل نہیں ہوتا آج کل، کیونکہ ڈائننگ ٹیبل آج کل ہمارا وزن بھی برداشت کر سکتے ہیں اور بھاری بھاری برتنوں کا بھی وزن برداشت کر سکتے ہیں.